الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفا. وفي روایت آخر ولا نوء ولا غولا. مائیں اور بہنیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین اور پاکیزہ دین فطرت میں نصیب فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہر معاملے میں ہماری صحیح رہنمائی فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنے اعضاء نصیب کیے ہیں ان اعضاء میں سے ایک اہم جزو انسان کا دماغ اور انسان کا دل ہے. یہ دل اور دماغ نظر نہ آنے والے دو ایسے اعضاء ہیں کہ اس کے اوپر دار و مدار ہے نظر آنے والے بہت سے اعضاء کا. انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کی زبان ہے، انسان کے ہاتھ ہے، انسان کے پاؤں ہے اور انسان کے دیگر بہت سے اعضاء کا تعلق جو ہے یہ پیچھے سے دل اور دماغ سے. انسان کا دل اور دماغ درست ہو گیا تو انسان کے باقی اعضاء بھی اچھے چلیں گے، اور اگر انسان کی یہ دونوں اعضاء بگڑ گئے تو پھر وہ اپنے حساب سے دوسرے اعضاء کا استعمال کریں گے اپنے حساب سے. تو ہماری شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان میں سے بعض احکامات کا تعلق تو ظاہری اعضاء سے، ظاہری اعضاء جو ہاتھ، پاؤں، جسم، اور ہماری شریعت کے بہت سے احکامات کا تعلق چھپے ہوئے یہ جو دو اعضاء ہیں دل اور دماغ، اس سے دل اور دماغ سے متعلق بہت سے احکامات ہیں. جیسے انسان کی طبیعت میں صبر ہے، شکر ہے، اللہ کے فیصلوں کے اوپر دل سے راضی رہنے کا مزاج ہے، اور اسی طریقے سے حسد نہ کرنا وغیرہ وغیرہ. بہت سے اعضاء کا تعلق، بہت سے احکامات کا تعلق دل سے ہے اور بہت سے احکامات کا تعلق انسان کے دماغ سے. انسان کے دماغ سے جن احکامات کا تعلق ہے ان میں سے سب سے اہم حکم جو ہے وہ ایمان کا ہے. سب سے اہم حکم یہ ایمان جو ہے یہ سارے دین کی بنیاد ہے، سارے دین کی. اگر ایمان کا ستون ختم ہو گیا تو پھر سارا دین ہی ختم ہو گیا، اور اگر ایمان کا ستون باقی ہے تو پھر سارے کے سارے پلر جو ہے نا وہ ستون وہ موجود ہے، عمارت بھی موجود ہے. ہمارے دادا حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن اللہ بہت اچھی مثال دیتے تھے اس کی کہ اگر آپ ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں تو 50 کلو کا بستر بھی ہے، 50 کلو کی سوٹ کیس بھی ہے اور دوسرے بھاری بھاری سامان بھی آپ کے پاس میں موجود ہے. ٹی ٹی جب آئے گا اور اس نے آ کے آپ سے کہا کہ بھائی آپ ٹکٹ دکھاؤ، تو آپ کہنے لگے کہ بھائی آپ چھوٹی سی ٹکٹ کے ٹکڑے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، میرے پاس تو اتنے قیمتی وزن والے سامان موجود ہے، اسے دیکھ لو. اتنے چھوٹے ٹکڑے کے پیچھے
टिकट की है, आप टिकट दिखा दो फिर सारे सामान ले जाने की इजाजत, टिकट नहीं है तो वो अगले ही स्टेशन के ऊपर आपको तमाम सामान के साथ में नीचे उतार देगी। तो पता ये चला कि इंसान की जिंदगी में ये छोटा सा टिकट दिखने में मामूली है, लेकिन उसकी अहमियत इतनी है कि दुनिया के अंदर भी इंसान के काम बनेंगे उसी से, और आखिरत के अंदर भी इंसान को हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेगी उसी से। यह है ईमान। ईमान किसका नाम है? ईमान के अंदर बुनियादी तौर पर 3 चीजें, बुनियादी तौर पर। ईमान की वजह थोड़ा सा और है तो 7 चीजें आती है, लेकिन यहाँ मौजू से मुतालिक जो है ना वो 2-3 चीजें। एक तो अल्लाह की जात के ऊपर इंसान का ईमान हो, दूसरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान हो, और तीसरा इंसान का ईमान हो भली बुरी तकदीर के ऊपर। अल्लाह की जात के ऊपर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह के एक होने का मतलब ये है कि अल्लाह अपनी जात के एतबार से भी अकेला है, यानी अल्लाह का कोई खानदान नहीं, कोई औलाद नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पार्टनर नहीं, कोई भी नहीं। जात के एतबार से भी अल्लाह अकेले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपने इख्तियारात और सिफात के एतबार से भी तन्हा है, कि अल्लाह तबारक व तआला ही ने अपने जिम्मे रोजी का जिम्मा लेके रखा है। रोजी भी वही देते हैं और रोजी वसीय भी वही करते हैं, रोजी को तंग भी वही करते हैं। इज्जत भी वही देते हैं और इज्जत से इंसान को हटाते भी वही है। हुकूमत भी वही देते हैं और हुकूमत से हटाते भी वही है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान आगे भी अल्लाह ही करते हैं, पीछे भी अल्लाह ही हटाते हैं। जिंदगी भी अल्लाह ही देते हैं और मौत भी अल्लाह ही देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से अपनी जात के एतबार से तन्हा है, इसी तरीके से अपने इख्तियारात और सिफात के एतबार से भी तन्हा है। इसी के साथ में मिला दो तकदीर के ईमान को, कि भली बुरी तकदीर के ऊपर ईमान लाना ये भी ईमान का बहुत ही अहम जुज़्व है। दुनिया में इंसान जिंदगी गुजारता है तो ऐसा नहीं होता कि इंसान हमेशा ऐश वाली ही जिंदगी गुजारता रहे, नहीं, ऐश के साथ साथ में बुरे हालात से भी इंसान को गुजरना पड़ता है। दुनिया में इंसान जिंदगी गुजारता है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा इंसान मालदार ही रहे, कभी इंसान गरीबी की जिंदगी से भी गुजरता है। इंसान आज सेहतमंद है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सेहतमंद ही रहे, कभी कभी इंसान बीमार भी पड़ जाता है। इंसान अगर बुरे हालात में है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इंसान बुरे हालात में ही रहे, इंसान के ऊपर अच्छे हालात भी आते हैं। आज अगर इंसान या कोई कौम या कोई मुल्क पस्ती की हालत में है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पस्ती ही की हालत में हो। अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी उसको बुलंदी के हालात भी दिखाते हैं, बुलंदी पर भी लेके जाते हैं। तो अच्छी बुरी तकदीर के ऊपर ईमान रखना ये भी ईमान का बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर हम इन दोनों चीजों को दिल से मान लेंगे कि भाई अल्लाह तबारक व तआला अपने जात और अपने सिफात और इख्तियारात के एतबार से तन्हा है, इसी तरीके से भली बुरी तकदीर अल्लाह ही की तरफ से आती है, तो इन दो चीजों पर इंसान का जितना ईमान मजबूत होगा तो इंसान इतना ही ज्यादा तवहुम और खुराफात वाली जिंदगी से निकलता चला जाएगा। देखिए एक बात समझ ले, जिस इंसान का ईमान अल्लाह की जात पर और भली बुरी तकदीर पर जितना कमजोर होगा वो इतना ही ज्यादा तवहुम परस्ती का शिकार होगा, वो इतना ही ज्यादा ख्यालात परस्त होगा और वो अपने जहन में चलने वाले ख्यालात को इतनी ही ज्यादा वो अहमियत देगा, वो नफ्सियाती एतबार जाएगा, वहम परस्त भी हो जाएगा, और इसी तरीके से इंसान जो है वो मामूली मामूली चीजों से डर भी जाएगा। ये तवहुम परस्ती जो है ना, ये एक किस्म की गुलामी है। गुलामी सिर्फ जाहिरी नहीं होती है, गुलामी इंसान की जहन की भी होती है, कि इंसान अपने जहनी एतबार से
اپنے خیالات اور توہمات کا ایسا غلام بن چکا ہے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈر جاتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈر جاتا ہے. اس لیے میں اسی چیز کو سمجھا رہا ہوں. ہمارا جو ٹاپک ہے ماہ سفر اور نحوست کے خیالات، یہ ٹاپک ہے. اور میرا مزاج ہے کہ جس ٹاپک کے اوپر بات میں کہتا ہوں کہ کروں گا تو میں اسی کو بیان کرتا ہوں یا اس سے متعلق باتیں بیان کرتا ہوں. یہ میرا ہمیشہ سے ایک اصول رہا ہے. اس لیے اس ٹاپک کو دھیان میں رکھیں، ماہ سفر اور نحوست کے خیالات. عام طور پر انسان کی طبیعت کے اندر نحوست کے، توہم پرستی کے خیالات جو جڑ پکڑنے لگتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور پھر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں نحوست اور توہم پرستی کے خیالات ایسے جم جاتے ہیں کہ وہ اپنی مملوکہ چیزوں سے ڈرنے لگتا ہے. گھر سے باہر نکلا سفر پہ جانے کے لیے اور ایک جانور ہے جو اس کے بائیں طرف سے گزر گیا، ارے بھائی یہ سفر ناکام ہوگا، چلو بھائی واپس. اور اگر کوئی جانور جو ہے وہ دائیں طرف سے گزر گیا، ہاں بھائی یہ سفر کامیاب ہوگا. زمانے جاہلیت کے اندر ایسے بہت سی چیزیں ہوتی تھی. سفر میں جانا ہوتا تھا تو سفر میں جانے سے پہلے وہ پرندے کو اڑاتے تھے. پرندہ اگر دائیں طرف اڑ گیا تو مطلب ہمارا یہ سفر کامیاب ہے، چلو بھائی آگے سفر کریں گے. اور اگر یہ پرندہ بائیں طرف اڑ گیا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا سفر ناکام ہوگا، اس سفر کو کینسل کرو. اسی طریقے سے صبح گھر سے باہر نکلے اور بلی نظر پڑ گئی، بھائی آج کا دن تو منحوس ہے، آج کا دن منحوس ہے، کچھ بھی کام نہیں ہوگا. اس لیے کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بلی ہماری نظروں کے سامنے آ گئی. گھر کے باہر نکلے چپل جو ہے وہ الٹے پڑے ہوئے ہیں تو مطلب یہ بے برکتی کی نشانی ہے. چپل سیدھے پڑے ہوئے ہیں مطلب یہ برکت کی نشانی ہے. اور یہ توہم پرستی اتنی خطرناک چیز ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی اس کے اتنے شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ بعض ممالک کے اندر جو بڑی بڑی ہوٹلیں ہوتی ہیں، ان ہوٹلوں کے اندر بعض اعداد کو اور نمبرات کو منحوس سمجھا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ نمبر جو ہے وہ ہمارے لیے منحوس ہے، اس نمبر کا کوئی کمرہ ہماری ہوٹل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ہماری کسی فیکٹری کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ہمارے کسی حساب کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ والا جو عدد ہے یہ بہت منحوس ہے، یہ والا عدد بہت منحوس ہے. اور دوسرے اعداد ہاں بھئی یہ والے جو ہے نا بہت مبارک ہے اور یہ ہم کو شوٹ کرتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ اتنا وہمیلا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو منحوس سمجھنے لگتا ہے. انہی خیالات کے اندر سے ایک خیال ماہ سفر سے متعلق ہے کہ ماہ سفر ہے تو ماہ سفر سے متعلق بھی زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کے بڑے عجیب و غریب خیالات تھے. لوگوں کے خیالات تھے کہ بھئی سفر کا مہینہ جو ہے نا وہ بہت بھاری ہوتا ہے، بہت بھاری، اور یہ مہینہ جو ہے اس میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں اور اس میں کیے گئے کام کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. چنانچہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے. اگر اس مہینے کے اندر شادی کی تو وہ شادی کے اندر کبھی بھی ہم کو خوشی نہیں ملے گی. اس مہینے میں تجارت نہیں کرنی چاہیے. اس مہینے میں اگر ہم نے تجارت کی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ناکامی ہی ناکامی دیکھنی پڑے گی. اس کے علاوہ زمانے جاہلیت کے اندر خیالات یہ بھی تھے کہ اس مہینے کے اندر آسمان سے جنات اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ایسے خیالات زمانے جاہلیت کے اندر تھے. جن جاہلی باتوں کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ بلا سفر سے متعلق تمہارے ذہنوں کے اندر جتنی چیزیں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ منحوس ہے، اس میں کیے گئے کام منحوس ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چلیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا
لیکن اسلام کے اندر بھی آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمانوں کے اندر اس سے متعلق آج بھی ایسے ایسے خیالات موجود ہیں. چنانچہ آج کے طبقے کے اندر بھی خاص طور پر جو پسماندہ علاقے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو غریب علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے ایسے تصورات بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے. اچھا خاصا مسلمانوں کا طبقہ ایسا ہے جو اس سوچ کے اندر مبتلا ہے کہ بھئی اس مہینے کے اندر جو ہے شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے کے اندر کوئی بڑا بزنس شروع نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر کوئی ڈیل نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. خاص طور پر مسلمانوں کے اندر یہ بات رائج ہے کہ اس مہینے کے شروع کے جو 13 دن ہے، 13 دن وہ تو عورتوں کے نگاہوں کے اندر اس کو 13 تیزی کہتے ہیں. مطلب یہ 13 دن تو بہت ہی تیز ہوتے ہیں، اس میں تو خاص طور سے بچنا چاہیے، بہت بھاری ہوتے ہیں. ابھی پتہ نہیں 13 تیزی کس بنیاد پر یہ لفظ آیا ہے، واللہ عالم. ایک کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں یہ آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری کی ابتدا ہوئی ہے یہ سفر کے مہینے سے ہوئی ہے. تو اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے اسی کو یہ سمجھ لیا کہ بھئی اس مہینے کے اندر بلائیں آتی ہیں، حالانکہ اس مہینے کے اندر کتنے اچھے اچھے کام ہوئے ہیں، ان کاموں سے بالکل ہی ان کی نگاہیں ہٹ جاتی ہیں. اس لیے اس قسم کے خیالات سے ہمیں بچنا چاہیے. نحوست کیا چیز ہے؟ اچھی بات بھی اللہ ہی کی طرف سے اور برے حالات بھی اللہ ہی کی طرف سے. مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں بھی رائج ہے. اگر گھر کے اندر کوئی بہو آئی اور بہو کے آنے کے بعد گھر کے ماحول بگڑنے شروع ہوئے، اس بہو کو منحوس سمجھتے ہیں کہ یار یہ نحوست لے کر آئی ہے، یہ جب سے آئی ہے تب سے ہمارے گھر کے اندر فتنہ، فسادات، حالات، پریشانیاں یہ ہمارے گھر کے اندر آئی ہے. اس بہو کو منحوس سمجھتے ہیں. بعض گھرانوں کے اندر بچی پیدا ہوتی ہے، اس بچی کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ آئی ہے، یہ نحوست آ گئی ہمارے گھر کے اندر. اس کے علاوہ کوئی نوکر ہوتا ہے، بھئی یہ نوکر ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ منحوس ہے. یہ حاکم ہے، ہم کو لگتا ہے کہ یہ منحوس ہے. یہ جب سے آیا ہے تب سے ہمارے ملک کے اندر یہ چیز ہوئی ہے، یہ چیز ہوئی ہے، یہ چیز ہوئی ہے. نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، یہ غلط خیالات ہیں. اس لیے اس بات کو لازم پکڑ لو کہ ایمان اللہ کی ذات کے اوپر بھی اور تقدیر کے اوپر بھی، اس ایمان میں جتنی مضبوطی ہوگی، نحوست کے، توہم پرستی کے خیالات سے اتنی ہی نجات ملے گی. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرے کہ آل فرعون کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئے. دیکھنا اچھی طریقے سے سمجھنا، آل فرعون کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئے، اور وہ عذابات مسلسل اور پیدر پہ آتے رہے، مسلسل اور پیدر پہ آتے رہے. کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا، ٹڈیوں کے عذاب کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، ٹڈی کا عذاب ختم ہو گیا. کچھ دن سدھرے رہے، ہفتے 2 ہفتے کے اندر ہی پلٹ گئے اور اپنی پرانی فطرت کے اوپر آ گئے. تو خون کا عذاب آیا، بہت پریشان ہو گئے، جہاں دیکھو خون، پانی ہاتھ میں لیا خون، کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا خاصا کھانا تھا تو اس کے اندر خون تیرنے لگا، اور وہ لوگ پریشان ہو گئے. پریشان ہو کے پھر سے آئے دعا کرانے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی پریشانی ختم ہو گئی. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ہم نے آل فرعون کو پکڑا، کس کے اندر؟ مختلف حالات کے اندر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. جب بھی ان آل فرعون کے پاس کوئی اچھی بات آتی تو وہ سمجھتے کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے، ہم اس کے مستحق ہیں. اور اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی، کوئی ناگہانی آفت آتی تو وہ کیا کہتے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ. وہ کہتے کہ بھئی یہ موسیٰ اور اس کے ساتھی جو ہے نا یہ منحوس ہے، ان کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر کے بتا دیا، الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہ ان سب لوگوں کا نصیب اللہ کے پاس میں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. یہ نحوست سمجھ رہے ہیں ایک نبی کے اور اس کے ساتھیوں کی، نحوست ان کی نہیں ہے، نحوست تمہارے اعمال کی ہے.
تم نے غلط کام کیے، تمہارے غلط کام کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ عذابات آئے ہیں. تم نے حدود سے تجاوز کیا، اس کی بنیاد پر یہ حالات آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے، نو پارکنگ لگی ہوئی ہے، اور نو پارکنگ میں اگر آپ اپنی گاڑی کو چلاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے حد سے تجاوز کیا. پولیس والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ پہلے آپ کو ہاتھ دکھا کے ہٹائے گا. آپ ہاتھ سے بھی نہیں رکے تو ظاہر سی بات ہے وہ سیٹی بجا کے آپ کو رکائے گا. آپ پھر بھی نہیں رکے تو پھر ڈنڈا مار کے آپ کو رکائے گا. اس سے بھی اگر آپ نہیں مانے تو سب سے آخری آپشن اس کے پاس میں کیا ہوتا ہے بھائی، کہ بھائی آپ کا ٹائر پنچر کر دے گولی مار کے، اور آپ کو جو ہے نا وہ جیل کے حوالے کر دیا، پینلٹی لگا دی. تو یہ اخیری عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اخیر میں آتا ہے. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمولی سی سزائیں آتی ہے انسان کے اوپر، اور وہ جو سزائیں آتی ہے وہ کسی کی نحوست نہیں ہوتی کہ گھر میں بہو آ گئی اس کی وجہ سے یہ نحوست آ گئی، گھر میں بیٹی آ گئی اس کی وجہ سے یہ نحوست ہے، سفر کا مہینہ ہے اس کی وجہ سے یہ نحوست ہے. ایسا سب کچھ بھی نہیں ہے. یہ نحوست انسان کی اپنی غلط سوچ، اس کے غلط عقیدے، اس کے غلط کردار اور اس کے حقوق و عباد میں کوتاہی کی وجہ سے یہ سزائیں آتی ہے، جس کو انسان اپنے اوپر سے ملبہ اٹھا کے کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے، بھائی تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے ہوا. اچھا عجیب اتفاق ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ لوگ بھی معاشرے کے اندر اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، تو تھوڑا سا غور کریں. آپ کو یہ کہنے والے تو بہت ملیں گے کہ ارے بھائی فلاں نے کرا دیا ہمارے اوپر، اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے، فلاں کی ہم پر نظر لگ گئی، اس کی وجہ سے ہم حالات کے اندر آ گئے. دیکھو ہمارے رشتہ دار ہم سے حسد کرتے ہیں، ان کے حسد کی وجہ سے یہ کام ہمارے اٹک گئے. ارے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا معاملہ ہے. جب دیکھو تو کبھی اس طرف سے پریشانی، کبھی اس طرف سے پریشانی. ارے بھی ذرا چیک کر لے کیا معاملہ ہے. تو ہمیشہ بھائی سفر کے مہینے میں ہم نے شادی کی تھی، اس وجہ سے ہماری شادی کے اندر اتنے سارے حالات آ گئے وغیرہ وغیرہ، یہ کہنے والے تو آپ کو بہت سے ملیں گے. لیکن یہ کہنے والے لوگ کیوں نہیں ملتے کہ ہاں بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے اس کی وجہ سے ہم پر حالات آ رہے ہیں، ہم نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا ہے اس کی وجہ سے مجھ پر حالات آ رہے ہیں. کوئی عورت کہے کہ بھئی ہاں بھئی میں اپنے شوہر کی نافرمان ہوں، نافرمانی کرتی ہوں، زبان درازی کرتی ہوں، اس کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتی اور بہت برے کام کرتی ہوں، اس کی وجہ سے مجھ پر یہ حالات ہیں. ارے بھئی مال ضائع ہو گیا تو کبھی کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کی وجہ سے میرا مال ضائع ہو گیا. عجیب بات ہے. بھائی آج دن بہت بھاری ہے اس لیے کہ میں نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی. بھائی دن بھاری ہے اس لیے کہ ہم نے بلی دیکھ لی، یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن دن بھاری ہے اس لیے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، یہ کیوں ذہن میں نہیں آتا. بھئی ہمارے گھروں میں جب دیکھو تو ٹی ویاں چلتی رہتی ہے، جب دیکھو تو غلط فلمیں چلتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر شیاطین کا بسیرا ہو گیا اور ہمارے گھر کے اندر حالات ہیں. یہ بات کیوں ذہن میں نہیں آتی؟ سمجھنے کی بات ہے. بھئی ہمارے معمولات پورے نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے ہماری یہ کیفیت ہو گئی ہے. تو غلط خیالات اور نحوست اور توہم پرستی کے خیالات ذہن میں ایسے بیٹھ گئے ہیں اور ان خیالات اور نحوست اور توہم پرستی کے خیالات نے انسان کے دماغ کو ایسا جکڑ لیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے انتہائی واضح احکامات بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. بھئی احکامات توڑنے کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. بھئی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں. آپ احکامات کو پورا کریں. بھئی آپ نے عورتوں کو یہ کہتے ہوئے تو دیکھا ہوگا بھئی ہم پر نظر لگ گئی، ہم پہ کسی نے کچھ کرا دیا، ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں رشتے آتے ہیں کینسل ہو جاتے ہیں، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، بالکل اخیر تک بات پہنچتی ہے اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہو گئی بات. یہ کیا معاملہ ہے؟ پتہ نہیں کس نے کچھ کرا دیا ہے، کچھ عمل بتائے، کچھ وظیفہ بتائے. وہی عورت بے پردہ گھومتی ہے، وہی عورت جو ہے یہ بغیر
پردے کے اجنبی لوگوں کے سامنے جاتی ہے، گھومتی پھرتی ہے، اس کے بال کھلے ہوئے رہتے ہیں، اگر اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی دیکھو تمہاری بے پردگی کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ ہاں، اور اگر حساب لگاؤ اور تھوڑا سا اس کا نام چیک کرو، اس کی ڈیٹ آف برتھ لو اور اس کا عادت چیک کرو، ہاں بھئی تم پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، وہ فوراً برابر ہو کے ہاں بھئی یہ بات تم نے برابر کی۔ تو مطلب یہ ایسی چیز ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ احکامات چھوٹ رہے ہیں، اس کی طرف خیال ہی نہیں جاتا، اور معمولی سی اگر توہم پرستی کی بات کی جائے تو فوراً ہی ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھے، میں نے بات اسی سے شروع کی تھی کہ ہمارا ذہن اور ہمارا دل یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اس امانت کا صحیح استعمال کرے۔ اس امانت کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے صلاحیتوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک گاڑی ہو، اس کے اندر صرف 4 ہی لوگوں کے بیٹھنے کی کیپیسٹی ہو اور اس کے اندر 10 لوگ بیٹھے، تو ظاہر سی بات ہے گاڑی کو خراب ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک جانور ہے، ایک جانور، اس کے اندر کیپیسٹی ہے 1 گھنٹہ چلنے کی، آپ اس کو 5 گھنٹہ چلا کے کام لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مشین ہے، اس کے اندر کیپیسٹی ہے مثلا 1 گھنٹے میں 1000 چیزیں نکالنے کی، آپ اس کے اوپر اتنا لوڈ ڈال رہے ہیں کہ 1 گھنٹے میں 10,000 10,000 چیزیں نکال رہے ہیں اس کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز تو خراب ہونی ہی ہونی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا ہے، دل دیا ہے، اس دل اور دماغ کو اگر ہم غلط چیزوں میں استعمال کریں گے، غلط چیزوں میں، اس ذہن سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگیں کریں گے، اس ذہن سے لوگوں کو نقصان پہنچانے والے کام کریں گے، کسی کے بارے میں بدگمانیاں کریں گے، کسی کے بارے میں غلط چیزیں سوچیں گے، اسی طریقے سے شہوت پرستی کے خیالات اپنے ذہن کے اندر لائیں گے، اسی طریقے سے فسق اور فجور کے شرکیہ اور وہمیہ خرافات قسم کی چیزیں اگر ہم اپنے ذہن اور اپنے دل کے اندر بٹھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ چیزیں زنگ آلود ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے صحیح سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیں گے۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں نا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ دل ہے لیکن دل میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، دلوں کے اوپر ہم نے مہر لگا دی۔ دل اور دماغ کے اوپر جو مہر لگتی ہے وہ کس بنیاد پر لگتی ہے؟ وہ اسی بنیاد پہ لگتی ہے کہ انسان کی نگاہیں جو ہے اللہ سے اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر سے ہٹ کے دنیا کی چیزوں کے اندر پھنس جائے۔ بھئی غلط کام کیا، اس کی وجہ سے مصیبت آئی، تو کم سے کم انسان کا ذہن جائے تو صحیح اس طرف کہ دیکھو میں نے یہ غلط کام کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، میں اللہ سے پکی سچی توبہ کروں تاکہ یہ مصیبت مجھ سے ختم ہو جائے۔ لیکن یہ چیز کہ مصیبت آئی، اس معصیت کی طرف تو اس کا ذہن جا نہیں رہا ہے، خواہ مخواہ کسی اور کے اوپر تم الزام تراشی کر رہے ہو کہ دیکھو فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں کی وجہ سے ہوا، اس مہینے کی وجہ سے ہوا۔ یہ غلط چیزیں ہیں، یہ عقیدے کی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کتنا صاف کہہ رہے ہیں، کتنا صاف کہہ رہے ہیں کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کے نصیبے کو ہم نے اس کی گردن میں لٹکا کے رکھا۔ انسان جو ہے نا وہ دوسرے کی طرف نگاہیں نہ کرے، دوسرے کی طرف اشارہ نہ کرے، ہم نے اس کے نصیب کو اس کی گردن میں لٹکا کے رکھا ہے۔ اچھی بری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہیں، انسان کے اپنے ہاتھ میں، اعمال اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی غلط عمل، کوئی غلط عمل کیے بغیر اگر انسان کے اوپر حالات آتے ہیں تو پھر یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بالکل معصوم ہوتے تھے، اس کے باوجود ان کے اوپر حالات ہوتے تھے، تو وہ حالات جو ہے وہ ترقی درجات کے لیے ہوتے ہیں، ترقی درجات کے لیے. جس کی ایک مثال میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ابو داؤد کی ایک روایت ہے اور بہت عجیب روایت ہے. وہ روایت یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں ہر انسان کا اپنا ایک گھر اور ایک مقام ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی ہر انسان کا ایک مقام بنا کے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے کہ اس انسان کو فلاں نمبر کی جنت ملنی ہے، اس انسان کو فلاں درجے کی جنت ملنی ہے. ہر ایک کا مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب وہاں تک پہنچنے کے لیے یا تو انسان کے پاس اتنے اعمال اور اتنی دعائیں ہوں، ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا، بہت سی مرتبہ انسان جو ہے نا وہ کم عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو کم عمل کرنے کی وجہ سے وہ اپنے مطلوبہ درجے تک نہیں پہنچ پاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ مصیبتوں پہ وہ صبر کرے، اور صبر کرتے کرتے پھر جنت کے اس درجے کا وہ مستحق بن جائے. تو یہ مصیبتیں آتی ہے اس مطلوبہ درجے تک پہنچانے کے لیے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری ہے، یعنی ایک ساتھی بہت نیک. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک وادی کے اندر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو دیکھا کہ وہ اس حالت میں پڑا ہوا ہے کہ درندوں نے اس کو چیر پھاڑ کے ختم کر دیا. اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ الگ، ایک ایک عضو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، بہت ناجات کرنے کے اللہ نے ان کو ایک شرف بخشا تھا. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پاک، یہ میرا ساتھی ہے، اتنا اچھا ساتھی ہے کہ پوری زندگی اس نے میرے ساتھ میں گزاری ہے، تو مجھے پتا ہے کہ کتنا اچھا انسان تھا، کبھی کوئی غلط کام اس نے نہیں کیا، اس کے اوپر یہ حالات کیوں، ایسی سزا اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، ہمارا ساتھی بہت اچھا تھا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس نے مجھ سے جنت میں ایک ایسا مقام مانگا تھا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس اعمال نہیں تھے، اس لیے میں نے اس درجے تک پہنچانے کے لیے یہ انتظام کیا کہ اس کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا، اور اس مصیبت میں مبتلا کر کے پھر اس جنت تک پہنچنے کا اس کو لائق بنا دیا. تو یہ ہے دنیا کی مصیبتوں کا ریزن. یہ وضاحت بھی اس کے لیے کر رہا ہوں کہ جب میں نے یہ بات کہی کہ بھئی دنیا کے اندر انسان کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں وہ اس کے ہی کیے کا نتیجہ ہوتے ہیں. اب آج کل تو نتیجہ انسان بہت جلدی نکال لیتا ہے کسی بھی چیز کا، بڑا عجیب ماحول ہے، ہر چیز کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، ورنہ لوگ جو ہے نا اس کو بہت جلدی سے اپنے مطلب کے اندر لے لیتے ہیں، بہت جلدی سے تعبیر کر لینا، اپنے مطلب کے اندر لے لینا، یہ سب چیز. اب کسی کے اوپر حالات آئے، ہاں کچھ کیا ہوگا تبھی حالات آئے ہیں تمہارے اوپر، پھنسے ہو کچھ نہ کچھ تو تم نے کیا ہوگا. نہیں، اگر کوئی انسان مصیبت میں ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا تھا تبھی یہ مبتلا ہوا ہے. نہیں، اس کا دوسرا ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بہت مقرب بندہ یا بندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مطلوبہ درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ حالات ڈالے ہیں. یہ دونوں شقیں دھیان میں رکھیں. ایک طرف کی بات سن کے انسان فوراً اپنے اوپر لے لیتا ہے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، تھوڑا سا مزاحیہ قصہ ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے. اور حضرت تھانوی نے بھی لکھا ہے حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اپنے وقت کے بہت بڑے اور مشہور بزرگ گزرے ہیں، اور نصیحت کی بہت عجیب و غریب قصے اور باتیں ان سے منقول ہیں. تو انہوں نے لکھا تھا کہ ایک سوداگر تھا کسی زمانے میں، اور اس کے پاس ایک طوطی تھا، طوطا. اور وہ طوطا جو تھا وہ بہت اچھا بولتا تھا، بہت بہترین. تو لوگ جو ہے نا وہ طوطے کی بات سننے کے لیے ہی آتے تھے. وہ لوگ آتے تھے تو طوطا جو ہے نا وہ ان سے بات کرنا شروع کر دیتا تھا، اس سے لوگ خوش ہو جاتے تھے، اور سوداگر کی دکان بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی چلتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سوداگر جو ہے وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا اور طوطا بیٹھا ہوا تھا. اچانک بلی آ گئی. وہ جو بلی آئی
تو بلی سے بچنے کے لیے وہ طوطا اڑا اور ایک شیشی تھی اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا تاکہ بلی کے چنگل میں نہ پھنسے. وہ شیشی کے پیچھے جیسے جا کے بیٹھا تو شیشی کے اوپر لگا اور وہ شیشی گر گئی. اس کے اندر شہد تھا وہ بھی ضائع ہو گیا, قیمتی چیزیں بھی ضائع ہو گئی. بہرحال جب سوداگر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ طوطے نے یہ حرکت کی ہوئی ہے, تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے طوطے کی پٹائی کر دی. اور وہ جو پٹائی کر دی تو پٹائی کرنے کی وجہ سے وہ طوطا ہو گیا گنجا. ایسی پٹائی کی اس کے سر کے بال جو ہے نا وہ اڑ گئے. اب جب اس کی پٹائی ہوئی بیچارے کی تو اب یہ طوطا جو تھا یہ ہو گیا ناراض, اینٹ گیا, جس کو کہتے ہیں اینٹ گیا. جیسے کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان کچھ ہو جاتا ہے, اگر شوہر نے کچھ کہہ دیا بیوی ناراض ہو جاتی ہے, کبھی بیوی نے کچھ کہہ دیا شوہر ناراض ہو جاتا ہے, عورتیں زیادہ ناراض ہوتی ہے. تو بہرحال یہ طوطا جو تھا نا وہ اینٹ گیا. اب اس نے بولنا کر دیا بند. وہ سوداگر نے بہت کوشش کی بلانے کی, بہت کوشش کی بلانے کی, بہت کوشش کی, لیکن وہ بولنے کے لیے تیار نہیں. اس کے پاس جا رہا ہے دعا کرانے کے لیے, اس کے پاس جا رہا ہے دعا کرانے کے لیے, وہ بولنے کے لیے ہی تیار نہیں. ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا, اچھا اس کی وجہ سے سوداگر کی جو دکان تھی وہ بھی ٹھپ پڑنے لگی. اب لوگ آ ہی نہیں رہے کیونکہ وہ بات ہی نہیں کر رہا طوطا. ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ سوداگر کی دکان کے سامنے سے ایک گنجا انسان جا رہا تھا, گنجا جس میں ٹکلا کیا ہوا تھا, بال نکلے ہوئے تھے. تو یہ طوطا اس کو دیکھتے ہی بول پڑا کہ اچھا لگتا ہے کہ تم نے بھی کسی کا شہد ضائع کیا ہوگا, اس کی وجہ سے تم گنجے ہوئے, تمہاری مار پڑی ہوگی تمہیں اور اس مار کی وجہ سے تم گنجے ہوئے ہو. تو یہ جو طوطا تھا اس نے سامنے والے کو بھی اپنے اوپر ہی قیاس کر لیا کہ بھئی میری اس کی وجہ سے پٹائی ہوئی ہے تو سامنے والے کی بھی اسی وجہ سے پٹائی ہوئی ہوگی, اور اس نے جو ہے نا اس پٹائی کی وجہ سے وہ گنجا ہوا ہوگا. حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس قصے سے ایک دوسرا نتیجہ نکالا ہے. دوسرا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ دیکھو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا یہ بڑوں کی کوئی چیز دیکھ کے اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے. ارے بھائی فلاں نے کیا ہم نے بھی کر دیا تو اس میں کیا ہو گیا تھا. لوگ کہتے ہیں نا ارے بھائی فلاں انسان نے کیا ہم نے بھی کر دیا تو کیا حرج ہے. ارے بھائی فلاں انسان عالم ہے, بزرگ ہے, اس کا کیا مقام ہے تمہیں پتہ نہیں ہے. دکھنے میں تو وہ بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو, لیکن بہت بڑا فرق ہے. جیسے حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ویسے تو احمد اور ابو جہل یہ دونوں انسان. ابو جہل کو یہی تھا, یہی گھمنڈ تھا کہ بھئی یہ محمد بھی تو میرے جیسے ہی ایک انسان ہے, بھئی محمد جو ہے وہ میرے جیسے ہی ایک انسان ہے تو میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں. لیکن اس ابو جہل کو پتہ کیا تھا کہ یہ دکھنے میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ میں کتنی بڑی طاقت ہے اور یہ کتنی پہنچی ہوئی ہستی ہے. اس کی نگاہیں آگے نہیں پہنچی, اس کی نگاہیں صرف ایک انسان کی حد تک ہی پہنچی بس کہ بھئی یہ بھی انسان ہم بھی انسان, لیکن آگے کیا چیز ہے وہ اس کے دماغ میں آیا ہی نہیں. اسی طریقے سے آج کل بھی بہت سے ایسے کام, ارے بھائی فلاں بزرگ نے کیا ہم نے بھی کر لیا تو کیا حرج ہے, فلاں عالم نے کیا ہم نے کیا تو کیا حرج ہے, ارے فلاں آپا نے کیا ہم نے کیا تو بھی کیا حرج ہے. ارے بھائی دیکھو تم نے اور اس میں کیا فرق ہے, اور جو کام اس نے کیا وہی کام کی نقل اگر تم کرتے ہو تو تم کو یہ شوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. جیسے حضرت نے لکھا ہے کہ شیر اور شیر دونوں لکھنے میں تو ایک ہی جیسا ہے, شیر اور شیر دکھنے میں, لیکن شیر کا مفہوم کیا ہے, شیر کا مفہوم کیا ہے. خیر انہوں نے اس سے ایک مطلب نکالا ہے. میں تو اس کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ وضاحت اس کے لیے کی کہ عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کے اوپر حملہ بہت جلدی کر لیتے ہیں. ہاں بھائی یہ 3 کام کیے. اس میں سب سے پہلا کام بتایا کہ من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول, جو انسان کسی کاہن کے پاس آئے اور اس سے اپنے غیب کی باتیں معلوم کرے, میں کتنا جیوں گا, میری شادی کیسی رہے گی, میری شادی, آج کل تو لوگ شادی کے بارے میں بھی ارے بھائی ہماری شادی برابر ہوگی کہ نہیں ذرا تھوڑا سا بتاؤ.
استخارہ. اب اسی کے ضمن کے اندر میں استخارے کا مفہوم بھی آپ کو اگر باتیں سب پوری ہوگی تو آخر میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا میں. تو جو کاہن کے پاس آیا اور اس نے کاہن کی بات کی تصدیق، اس کے علاوہ دو کام اور ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ فقط بریء مما انزل علی محمد، اس نے یہ کام کیا تو محمد پر اترے ہوئے قرآن سے وہ بالکل علیحدہ ہو چکا ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو لا عدوا، جو چھوت چھات کا خیال اور مزاج اور ذہن میں ہے نا کہ چھوت چھات ہوتی ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ گئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک کی بیماری دوسرے کو خود بخود نہیں لگتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ لا یعدی شیئن شیئن، ایک چیز دوسرے کو نہیں پہنچتی، تو ایک دیہاتی صحابی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ بتاؤ کہ ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ ہے، اس کو خارش کی بیماری ہے، ہم اس کو دوسرے اچھے خاصے اونٹوں کے اندر شامل کر دیتے ہیں تو سب کو خارش لگ جاتی ہے، تو یہ تو ایک کی بیماری دوسرے کو لگ گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ اگر چھوٹ چھاٹ ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے تو پہلے کو بیماری کہاں سے لگی؟ تو اللہ کے حکم سے لگی. تو حضور نے ارشاد فرمایا لا عدوا، ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا تصور اور خیال بالکل غلط ہے. ہاں یہ چیز الگ ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو متعدی ہوتی، متعدی، اور اس میں Low battery, please charge. وہ بھی بیماری کے اسباب میں سے ایک سبب ہوتا ہے. اس لیے ایسے موقعوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری تاکید ہے کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ مجذوم سے ایسے بھاگو جس طریقے سے شیر سے بھاگتے ہیں. جس طرح آج کل کے زمانے کے حساب سے ہم کورونا کی بیماری سمجھ لیں کہ کورونا کی بیماری جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ مریض کے ساتھ میں اختلاط یہ بیماری ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا ایک سبب ہے. جو اسباب اللہ نے مقرر کیے ہیں نا یہ سبب ہے. تو اس سبب کی وجہ سے حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھی اس سے بھاگو، دور رہو. جیسے اگر آپ کو بیماری ہے، سردی ہے، اگر آپ ٹھنڈا کھائیں گے، دہی پیئیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی. تو ٹھنڈا کھانا یہ بیماری کو بڑھانے کا ایک سبب ہے. اسی طریقے سے بعض بیماری ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پیدا ہونے کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے، تو اس ظاہری سبب سے بچو تو وہ بیماری تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے یہ بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، اس میں مریض کے ساتھ میں اختلاط اور اس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا یہ بیماری کے متعدد ہونے کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے. اس لیے حضور نے ایک دوسری جگہ تاکید فرمائی کہ بھئی دیکھو ایسے مریضوں سے تم بچ کے رہو. یہ ہے لا عدوہ. پھر ہے لا ہامہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ الو کا بھی کوئی خیال درست نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ Low battery, please charge. اور مقتول کا قصاص نہیں لیا گیا قاتل سے، تو مقتول کی جو روح ہے وہ الو کی شکل میں گھر میں آ کے بیٹھ جاتی ہے اور گھر میں آ کے بولتی رہتی ہے جب تک قاتل سے قصاص نہ لیا جائے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا نوء. اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ ستاروں سے بارش ہونے کا جو خیال ہے وہ بھی غلط ہے. یہ بھی خیال کا پہلے یہ Power off. لوگوں کے اندر موجود ہے. خیال کیا تھا کہ فلاں ستارہ فلاں برج کے اندر جائے گا تو بارش ہوگی، یعنی وہ اس چیز کو مؤثر سمجھتے تھے کہ فلاں ستارہ فلاں برج کے اندر ہوگا تو اس وقت میں ہمارا یہ کام ہوگا، یعنی اس ستارے سے ہمارا یہ کام ہوگا، اس ستارے سے ہمیں بارش ملے گی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ایک شرکیہ خیال ہے. ہاں کسی ستارے کا کسی برج میں ہونا یہ ایک ظاہری سبب تو ہو سکتا ہے بارش کے لیے، یا ظاہری علامت ہو سکتی ہے تمہارے کسی کام کے بننے کے لیے، لیکن یہ چیز مؤثر نہیں ہے. یہ چیز مؤثر نہیں ہے. مؤثر جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ولا سفر. سفر کے مہینے کا جو خیالات ہیں وہ بھی غلط ہے. اچھا یہ بات بھی آپ کو سمجھا دوں کہ سفر کے مہینے کو یہ زمانے جاہلیت میں منحوس کیوں سمجھا جاتا تھا. یہ وجہ بھی سمجھے کہ 4 حرام مہینے ہوتے تھے. حرام مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ
مہینوں کے اندر سے ایک مہینہ محرم کا ہوتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے محرم کے اندر یہ زمانے جاہلیت میں لوگ جنگ سے روکے ہوئے ہوتے تھے. بس مہینہ محرم کا ختم ہوتے ہی جب سفر کا مہینہ ہوتا تھا تو جنگیں انتہائی تیز ہو جاتی تھی، اس لیے کہ اب حرام مہینہ چلا گیا، اب حلال مہینہ آ گیا، اب کرو جنگیں، اب جس سے دشمنی تھی دشمنی بھی نکالو، جنگیں بھی کرو، حملے بھی کرو. تو اس بنیاد پر سفر کے مہینے میں جنگیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے نقصانات بھی انتہا ہوتے ہیں. اس بنیاد پر وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. اب اس کے اندر بھی دیکھو کام ان کا اور نحوست کا الزام لگانا کس کے اوپر؟ مہینے کے اوپر. ارے بھئی یہ تو ایک فطری چیز تھی کہ تم اتنے دنوں سے جنگ سے رکے ہوئے تھے، سفر کا مہینہ آتے ہی تم نے جنگیں شروع کر دی، اس بنیاد پر تمہارے نقصانات ہوئے. تو تمہارے نقصانات تو ایک فطری چیز کی وجہ سے ہوئے ہیں، تم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور اس میں نحوست کو ڈائریکٹ ڈال دیا کس کے اوپر؟ مہینے کے اوپر. اسی طرح ولا غول، حضور نے ارشاد فرمایا کہ غول کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. غول کا مطلب کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ انسان جنگلات میں جا رہا ہے تو شیاطین جو ہے وہ اس کو راہ سے بھٹکا دیتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھی یہ کوئی خیالات نہیں ہے. اس لیے ان تمام برے خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم کیا کریں بھائی؟ کوشش کریں. اچھا، ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نحوست کے خیالات سے، توہم پرستی سے امت کو نکال رہے تھے، اس وقت لوگ نئے نئے ان چیز جاہلیت کے زمانے سے اسلام کی طرف آئے. اس وقت میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں تھی تو ظاہر سی بات ہے انسان پہلے سے جس چیز کا عادی ہوتا ہے جب چھوڑتا ہے تو کبھی کبھی انسان کو اس چیز کی یاد آتی ہے. جیسے کوئی انسان سگریٹ پینے کا عادی ہو، اب اس نے چھوڑ دیا کسی کے سمجھانے سے یا کسی سے بھی، تو کبھی کبھی اس کو اچانک یاد آتی ہے اور وہ پینا شروع کر دیتا ہے. تو زمانے جاہلیت بالکل قریب تھا. زمانے جاہلیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، صحابہ نے سب کچھ چھوڑ دیا، سارے خیالات چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی کبھی کسی کے ذہن میں اس قسم کے خیالات آ سکتے تھے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی کہ دیکھو اگر تم میں سے کسی کو اس قسم کے خیالات آئیں، اس قسم کے، تو یہ دعا پڑھ لو. وہ دعا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ دعا یاد کریں. اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک. اے اللہ نیکیوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا، برائیوں کو آپ کے علاوہ کوئی دفع نہیں کر سکتا، اور نیکیوں کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت آپ کے علاوہ کسی سے نہیں مل سکتی. یہ دعا پڑھتے رہے تو انشاءاللہ وہ خیالات اور وساوس انسان کے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو وہ قصہ پتا ہوگا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا، تو ایک وقت آیا کہ لوگ جو ہے نا وہ دریائے نیل کے کنارے ایک دلہن کو لے کر جا رہے ہیں. تو حضرت عمرو بن عاص نے اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں پہ مدتوں سے یہ معمول چلا آ رہا ہے، مدتوں سے، کہ سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل جو ہے نا وہ سوکھ جاتی ہے اور ہمیں ایک لڑکی خوبصورت زیورات کپڑے اچھے وغیرہ بنا کے اس کو بھیٹ چڑھانی پڑتی ہے. ہم سمندر کے کنارے اس کو رکھتے ہیں اور وہ سمندر کی موجیں آتی ہے اس بچی کو لے کر چلی جاتی ہے اور پھر سال بھر تک پانی چلتا رہتا ہے. تو آج وہ دن ہے، اس لیے ہم اس بچی کو لے کر جا رہے ہیں، اور وہ بیچاری بچی رو رہی ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں دیکھو بھائی اس کام سے رک جاؤ، پہلے ہم معلوم کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط لکھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط لکھے واپس. ایک خط تو لکھا حضرت عمرو بن عاص کے نام اور دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میرا یہ پرچہ جب تمہارے پاس پہنچے تو دریائے نیل کے اندر ڈال دینا. اور اس دریائے نیل کے نام کیا خط لکھا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے حکم سے چلتی ہو تو تم چلو، اور اگر تم اللہ کے حکم سے نہیں چلتی تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے پانی کی ضرورت ہے نہ تمہاری ضرورت ہے. ہم کوئی بچی تمہارے حوالے نہیں کریں گے، کوئی بچی تمہارے حوالے نہیں کریں گے. بس یہ خط وہاں پہ ڈالا
اور اس وقت سے جو دریائے نیل کا پانی شروع ہوا ہے آج تک شروع ہے، 14 صدیاں گزر گئی، 15 صدیاں گزرنے آئی، سب کچھ ختم کیا تھا؟ وہ توہم پرستی تھی، تو ظاہر سی بات ہے شیاطین اور جنات بھی اسی توہم پرستی کو سامنے رکھ کر پریشان کر رہے تھے۔ جب تمہارا اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور ایمان آ گیا تو ختم ہو گیا۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دعوت اور تبلیغ کے تیسرے نمبر کے حضرت جی، اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے کے اندر دعوت کے کام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا، پوری دنیا کے اندر، اور بہت بڑا کام بھی اللہ نے ان سے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب اور ان کے بالکل دائیں بازو تھے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لڑکی کے اوپر جن چڑھ گیا تھا اور بہت عاملوں کا علاج کروایا، ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کا باپ جو ہے وہ حضرت جی کے پاس لے کر آ گیا اس لڑکی کو کہ حضرت یہ لڑکی کو جنات اس طریقے سے پریشان کرتے ہیں، تو بہت عاملوں سے علاج کروایا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت نے صرف ایک جملہ کہا، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی اللہ کے بندوں کو ستایا نہیں کرتے، صرف اتنا جملہ، اللہ کے بندوں کو ستایا نہیں کرتے۔ اسی وقت وہ جنات جو ہے وہ ہاتھ جوڑنے لگا کہ حضرت مجھے معاف کر دے، میں جا رہا ہوں، آج کے بعد سے نہیں آؤں گا۔ وہ جو گیا وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، بچی ٹھیک ہو گئی۔ تو بھائی ایمان میں جیسی پختگی ہوگی تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی صحابیہ ہے کہ جب نئی نئی مسلمان ہوئی تو مشرکین مکہ نے ان پر اتنا تشدد کیا کہ آنکھیں ان کی ضائع ہو گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں قصہ لکھا ہوا ہے، آنکھیں ان کی ضائع ہو گئی۔ اچھا، اب آنکھیں جب ضائع ہو گئی تو ان بدماشوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ مشرکین مکہ نے، ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا تو ہمارے معبودوں نے تمہاری آنکھیں لے لی۔ حالانکہ ان کی آنکھیں ضائع کرنے میں ان کے تشدد کا ہاتھ ہے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا تو ہمارے معبودوں نے آپ کی آنکھیں لے لی۔ لیکن اتنے تشدد کے باوجود بھی ایک عورت ذات کی استقامت کو اور اس کے ایمان کو داد دینی پڑی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری آنکھوں کی بینائی میرے اللہ کے حکم سے گئی۔ دیکھو نئی نئی مسلمان ہوئی اور ایسا مضبوط ایمان کہ میرے اللہ کے حکم سے گئی۔ ان کی یہ بات حضور کو اتنی پسند آئی کہ حضور نے دعا کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ اس لیے بھائی آج چونکہ وقت پورا ہو رہا ہے اس لیے میں اپنے بات کو یہاں پہ تھوڑا سا مختصر کر کے اب انشاءاللہ دعا کرا دوں گا۔ بس بات پوری یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ مجھے تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اور باتیں بھی کہنی تھی، فتنوں کے زمانے ابھی چل رہے، فتنوں کے زمانے سے متعلق ایک بڑی اہم بات مجھے کہنی تھی، لیکن وقت پورا ہو گیا، اس لیے بس آج کی بات میں یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کی تقدیر کے اوپر ایمان رکھے، اور جب کسی چیز کے اندر نحوست کا خیال نہ لائیں۔ ایک اس حدیث کی تشریح بھی کر لوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی لینا، بدشگونی ایک تو نیک فال ہوتا ہے اور ایک برا شگون ہوتا ہے، تو نیک فال لینے کی تو اجازت ہے۔ نیک فال لینے کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کا پیسہ کوئی چوری کر کے لے کے چلا گیا، آپ گھر سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے یا واجدو، تو اس سے آپ نیک فال لے سکتے ہیں، ہاں کہ ہاں بھائی پیسہ مل جائے گا، اس لیے کہ واجد کا مطلب پانے والا۔ اسی طریقے سے آپ برے حالات میں ہیں، آپ نے کسی کو دیکھا، کوئی کسی کو پکارا، ارے بھائی سعید وہاں ہے، بس سعید کا مطلب نیک بخت، ہاں نیک فالی آپ نے لے لی، کیا اب انشاءاللہ نیک بختی آئے گی۔ تو نیک فالی لینے کی تو اجازت ہے، لیکن بد فالی لینا جائز نہیں ہے۔ برا شگون لینا، برے تاثرات لینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے، 3 مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ پھر ایک دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی چیز میں نحوست بذات خود نہیں ہوتی ہے، بذات خود، ہاں اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو 3 چیز میں ہوتی، فی المرأۃ والدار والفرس، گھر میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی، یا بیوی کے اندر ہوتی، ان چیزوں کے اندر نحوست ہو سکتی۔
لیکن جب ان میں بھی نحوست نہیں ہے تو باقی کسی چیز کے اندر کیا نحوست ہوگی؟ نحوست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، ایک عورت ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نے کسی اور جگہ شادی کر لی. ایک مرد ہے، آپ کا اس سے نہیں بنتا ہے، آپ نے اس سے خلا لے لیا، کسی اور جگہ نکاح کر لیا. بھئی ایک گھر ہے، آپ وہاں پہ نہیں جم رہا ہے، آپ نے گھر شفٹ کر دیا، کسی اور جگہ لے لیا. ایک گھوڑا ہے یا ایک سواری ہے، وہ آپ کو شوٹ نہیں کر رہی ہے، آپ نے کیا کہتے ہیں کہ اس کو بدل دیا اور کوئی دوسری سواری لے لی. تو کسی چیز کا شوٹ ہونا نہ ہونا، اس سے مناسبت ہونا نہ ہونا، یہ مستقل الگ چیز ہے، ایک انسان کی فطرت ہے. لیکن اس کو تم منحوس سمجھو، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. بے تمہارے شوہر کے ساتھ نہیں بن رہا ہے، بے آپ اس سے الگ ہو جاؤ، کسی اور جگہ شادی کر لو، شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن تم اس شوہر کو منحوس سمجھو، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. آپ کی کسی عورت سے نہیں بن رہی ہے، آپ اس سے الگ ہو جاؤ، کسی اور جگہ شادی کر لو، شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن آپ اس کو منحوس سمجھو، منحوس ہونے کے تانے دیتے رہو کہ جب سے تو آئی ہے گھر کے اندر ہم نے کبھی خیر نہیں دیکھی وغیرہ وغیرہ، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. گھر ہے، آپ کو شوٹ نہیں کر رہا ہے، آپ بدل دو، کسی اور جگہ لے لو، شریعت نے اس کی اجازت دی. لیکن آپ گھر کو منحوس سمجھو کہ گھر منحوس ہے اور اس کے اندر نحوست ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. اس لیے شریعت نے اعتدال رکھا ہے، ہمیشہ ہر چیز کے اندر اعتدال ہو، ہر چیز کے اندر اعتدال ہو. اس لیے یہ بات ہے. دوسری ایک اہم بات جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، بس اس بات کو کہہ کے میں بات ختم کروں کہ ابھی فتنوں کا دور ہے، حالات ہے، پریشانیاں ہیں. تو ان پریشانیوں کو انسان بہت سی مرتبہ ان نحوست کی چیزوں سے، توہم پرستی سے جوڑ دیتا ہے. حالانکہ یہ وہ فتنے ہیں جو پہلے سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں. قرب قیامت کے جو فتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ تو ہو کر رہنی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی ہو کر رہیں گے. اس لیے کم سے کم ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ایک فطری نظام ہے، جس فطری نظام کے تحت میں یہ دنیا چل رہی ہے. اور اللہ نے جو چیزیں لکھی ہے قیامت سے پہلے کہ جو فتنے، حالات، حوادثات، وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں. اس لیے وہ اللہ کے فیصلے کا ایک مظہر ہے، اس کا نحوست سے، توہم پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے اوپر ایک بات یاد آئی کہ نصیر الدین توسی اس نے سب سے پہلے رصدگاہ قائم کی. رصدگاہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم آج کل کی ترقی یافتہ زبان کے اندر ہم ناسا کہتے ہیں. پھر ناسا والے جو کام کرتے ہیں کہ بھئی کون سا ستارہ ہے، ستاروں کی کیا چال ہے، چاند پہ پہنچتے ہیں، اور پھر بہت ساری چیزوں سے آئندہ کی بہت ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں. یہ سب چیزیں معلوم کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہاں بھئی فلاں وقت میں بارش ہوگی، فلاں جگہ سیلاب آنے والا ہے، یا یہ حوادثات ہونے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس کی بنیاد جو رکھنے والا ہے وہ نصیر الدین توسی ہے. اس وقت میں دنیا کے اندر جتنی ترقیاں ہیں، ہر ترقی کے پیچھے جو ہے نا دیکھ لو وہ کوئی نہ کوئی مسلمان کا ہاتھ ملے گا. بہرحال تو نصیر الدین توسی نے سب سے پہلی رصدگاہ قائم کی. تو یہ آیا اپنے وقت کے بادشاہ کے پاس، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے جو ہے نا رصدگاہ قائم کرنی ہے. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ رصدگاہ قائم کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ بولا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس کے ذریعے ستاروں کی چال کے اوپر پوری نگاہ رکھیں گے، اور ستاروں کی چال سے ہم آئندہ کے واقعات پہلے سے ہی معلوم کر لیں گے کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے اوپر خرچہ کیا ہوگا؟ تو نصیر الدین توسی نے کہا کہ 50,000 روپیہ خرچ. اس زمانے کا 50,000 آج کے 50 کروڑ سمجھ لو، اتنا خرچہ ہوگا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی چلو، ہم نے پیسہ خرچ کر کے رصدگاہ قائم کر لی، ہمیں آئندہ کے واقعات مثلا پتہ چل گئے کہ زلزلہ آنے والا ہے، یا سیلاب آنے والا ہے، یا یہ چیز ہونے والی ہے، تو کیا ہم اس آنے والے حادثے کو ختم کر سکیں گے؟ تو نصیر الدین توسی نے کہا کہ نہیں بھائی، اس حادثے کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ پھر اتنا سارا خرچہ کر کے فائدہ کیا؟ کہ ہم اتنا سارا خرچہ کریں اور آئندہ کا صرف واقعہ معلوم ہو جائے تو کیا فائدہ؟
جب ہم اس واقعے کو ہونے سے روک نہیں سکے. تو نصیر الدین توسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو ایک مثال سے اس کو سمجھاؤں گا, ایک مثال سے. ٹھیک ہے چلیے. تو نصیر الدین توسی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کچھ دنوں کے اندر آپ کو سمجھاتا ہوں. نصیر الدین نے ایک چھوٹے چھوٹے مٹکے بنوائے, بہت سارے چھوٹے چھوٹے, اور بادشاہ سلامت سے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی فلاں وقت میں جب دربار لگے گا اور سارے کے سارے درباری لوگ بیٹھیں گے, اس وقت اس دربار کے اوپر سے یہ مٹکے جو ہے نا پھینکے جائیں گے سب کے اوپر, سب کے ٹکلوں کے اوپر پھینکے جائیں گے, پھوٹیں گے. تو تم اطمینان سے رہنا, پریشان مت ہو جانا, اطمینان سے بیٹھے رہنا اس لیے کہ واقعہ ہونے والا ہے. اللہ ٹھیک ہے. وقت مقررہ کے اوپر جو ہے نا وہ دربار لگا اور اوپر سے مٹکے برسنے شروع ہوئے, تو پورے دربار کے اندر کوہرام مچ گیا. بھائی اچانک حادثہ ہوتا ہے تو انسان سے ارے بھائی کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. اب بھگدڑ مچ گئی, بھگدڑ مچی, اور نصیر الدین توسی اور بادشاہ اپنے جگہ پہ بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے, اطمینان سے. تو یہ حادثہ ہونے کے بعد نصیر الدین توسی نے کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت بس پہلے سے کسی واقعے کے معلوم ہو جانے کا یہی فائدہ ہے, پہلے سے کسی واقعے کے معلوم ہو جانے کا یہی فائدہ. اور یہ فائدہ بھی کون سا کم ہے, بے ہم حادثے کو روک تو نہیں سکے لیکن ہمیں پتا تھا کہ ہونے والا ہے, تو پہلے سے ہم نے اپنا ذہن تو بنا لیا تھا اور اپنے بچاؤ کا کچھ نہ کچھ تو سامان کر لیا تھا, بس یہ ہے فائدہ. بادشاہ نے کہا کہ ہاں یہ آپ کی بات برابر ہے. پھر بادشاہ نے اس کی اجازت دی. بس یہی سیم چیز سمجھ لو کہ آج کے زمانے میں جتنے حالات کا اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے اور دنیا جس اعتبار سے کروٹ لے رہی ہے اور جس قسم کے حالات ہیں اور آئندہ بھی جو ہونے والا ہے, یہ ساری باتیں احادیث الفتن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے ہیں. لوگ کہیں گے کہ بھئی بتانے کا کیا فائدہ, وہ چیز تو ہونے ہی والی ہے. بھئی بتانے کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے سے اپنا ذہن تو تیار کر لو, مائنڈ تو سیٹ کر لو, ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنا ذہن تو تیار کر لو کہ بھئی مال کا فتنہ آئے گا, عورتوں کا فتنہ آئے گا, مرتبے کا فتنہ آئے گا, حکمری آئے گی, جہالت کا فتنہ آئے گا, وغیرہ وغیرہ. تو پہلے سے بتانے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنا بچاؤ تو کر لے. اس لیے بس اسی پر بات ختم کرتا ہوں کہ کبھی حالات آتے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ حالات تو دنیا کے اندر آنے ہی آنے ہیں, پہلے سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں. اب اس کے بچاؤ کے لیے جو کر سکتے ہو کر لو. اور کبھی حالات آتے ہیں معاصی کی وجہ سے, چنانچہ توبہ اور استغفار کے ذریعے ان حالات کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اور تیسرا کبھی حالات آتے ہیں انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, اس لیے کہ اللہ نے جنت میں آپ کا کوئی درجہ مقرر کر کے رکھا ہے. اس درجے تک پہنچنے کے لیے اعمال آپ کے پاس میں نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حالات اور مصیبتیں بھیجی ہے تاکہ اس درجے تک آپ پہنچ سکے. سیدھی سادی بات ہے. بس یہی تینوں وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں, اور انسان انہی حالات کو ڈائریکٹ جوڑ دیتا ہے کس سے, توہم پرستی سے, نحوست سے, کسی نے کچھ کرا دیا وغیرہ, ان سب چیزوں سے. اس لیے اپنے ذہن کو مکمل پاک صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر, يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا
ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في وعره. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے خطا کار بندے ہیں، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ دن میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، رات کے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، جانے انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، جوانی اور بڑھاپے کے گناہوں کو معاف فرما دے، ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، آنکھوں سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، زبان سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، کان سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، خیالات کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے، توہم پرستی سے ہماری حفاظت فرما دے، نحوست کے گندے خیالات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دے، اے اللہ تقدیر کے اوپر ایمان ہمیں نصیب فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط فرما دے، ہمارا ایمان مضبوط فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی حالات آتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، یا درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں، یا آپ کی طرف سے مقدر جو حالات ہیں اس کی وجہ سے آتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہنے والا بنا دے، آپ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ جب دنیا کے لوگ دنیا کی چیزوں سے خوش ہو رہے ہو، جب دنیا کے لوگوں کی آنکھیں دنیا کی چیزوں سے خوش ہو رہی ہو، اس وقت میں ہماری آنکھیں تیرے ذکر سے ٹھنڈی ہو رہی ہو، علم سے ٹھنڈی ہو رہی ہو، کتابوں کے مطالعے سے ٹھنڈی ہو رہی ہو، تیری عبادت سے ٹھنڈی ہو رہی ہو، تجھ سے مناجات سے ٹھنڈی ہو رہی ہو، اس کے غیب سے سور کر شکل پیدا فرما دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہیں، تو جس طرف پھیرے گا اس طرف دل چلا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں معصیت سے طاعت کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے، اے اللہ غفلت سے ذکر کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے، اے اللہ بے چینی سے چین کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے، اے اللہ دنیا کی محبت سے تیری محبت کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے، اے اللہ دنیا کے طریقوں سے ہمارے دلوں کو ہٹا دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کے اوپر ہماری زندگیوں کو لے آ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر ہماری زندگیوں کو لے آ۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف ہماری زندگیوں کو لے آ۔ اے اللہ غیب سے ہمارے حالات کو درست فرما دے۔ اے اللہ لوگ بہت پریشان ہیں، فقر اور فاقے کے اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے، نہ جانے لوگ کہاں کہاں کس کس اعتبار سے پریشان ہیں۔ بہت سے لوگ جیلوں کے اندر بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ بہت سے لوگ بھوک سے پریشان ہیں، ان کے پاس کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ بہت سے لوگ فسق اور فجور میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے کہ یہ معاصی اور گناہ ہے۔ اے اللہ فسق اور فجور کی دلدل سے انہیں نکال دے اور طاعت کی سڑکوں کے اوپر انہیں ڈال دے۔
اے اللہ بہت سے لوگ توہم پرستی اور شرک کی بلاؤں کے اندر مبتلا ہے، عافیت کے ساتھ ان کو شرک سے نجات نصیب فرما دے اور ایمان کامل نصیب فرما دے، ایمان کامل نصیب فرما دے۔ اے اللہ آپ کی محبت والی زندگی ہم کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، آپ کی محبت کے ساتھ ہم کو دنیا سے اٹھا اور آپ کی محبت والوں کے ساتھ کل قیامت کے میدان میں ہمارا حشر فرما اور آپ کی محبت والوں کے ساتھ میں جنت میں داخلہ مقدر فرما دے۔ اے اللہ زندگی آسان بنا دے، موت کو آسان بنا دے اور ہماری زندگی کا سب سے بہترین اور خوشی والا دن وہ دن ہو جس دن ہم آپ کے پاس میں آ رہے ہو، وہ دن ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دے اور اے اللہ ہماری موت کو دنیا کی ساری تکلیفوں کے چھٹکارے کا سبب بنا دے، دنیا کی ساری تکلیفوں کے ختم ہونے کا سبب اور ذریعہ فرما دے، قبر کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما دے، قبر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، قبر کی آگ سے ہماری حفاظت فرما دے، قبر کی زندہ سے ہماری حفاظت فرما دے، حشر کے میدان کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، حشر کے میدان کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر پینا مقدر فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دخول اولی ہم کو نصیب فرما دے، اے اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ مقدر فرما دے، اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہم سب کو یہاں پہ جمع فرمایا ہے اپنے اسی کرم سے جنت الفردوس میں قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ساتھ ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما دے، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے اندر کوئی مشرک پیدا نہ ہو، کوئی بدعتی پیدا نہ ہو، کوئی فاسق اور فاجر پیدا نہ ہو، کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، کوئی اے اللہ آپ کا اور رسول کا اور دین کا دشمن پیدا نہ ہو، اس کے غیب سے سور دہشتیں پیدا فرما دے، ارتداد سے ہماری حفاظت فرما دے، فسق اور فجور سے ہماری حفاظت فرما دے، غیبت اور بہتان سے ہماری حفاظت فرما دے، حسد اور چغلیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، زنا سے ہماری حفاظت فرما دے، چوری سے ہماری حفاظت فرما دے، خیانت سے ہماری حفاظت فرما دے، اور اے اللہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے جن چیزوں سے بچنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اور وہ تمام احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے جن احکامات پر عمل کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ان میں جو پریشان حال ہو عافیت کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہو عافیت کے ساتھ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کے غیب سے سور تیر شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ قرضوں کے ادا ہونے کے غیب سے سور تیر شکلیں پیدا فرما دے، جو بیمار ہو عافیت کے ساتھ ان کو صحت اور شفا نصیب فرما دے، جو بغیر شادی کے ہیں ان کو بہترین جوڑا نصیب فرما دے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان میں میاں بیوی کے درمیان مودت اور محبت پیدا فرما دے، اے اللہ جن کو اولاد نہیں ہے عافیت کے ساتھ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے، اے اللہ جن کی اولاد ہے مگر نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، ان کی نافرمان اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، اور اے اللہ جس اکیڈمی نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے اے اللہ اس اکیڈمی کے ذمہ داروں کو خوب قبول فرما لے، بہترین جزائے خیر انہیں نصیب فرما دے، اے اللہ بہترین جزائے خیر انہیں نصیب فرما دے، اے اللہ آپ کے دربار میں ان کے کاموں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کے کاموں کو قبول فرما لے، یہاں پہ آنے والے طالب اور طالبات عافیت کے ساتھ بہترین سے بہترین ان کی اصلاح ہو، اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔